کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ ایک لمحہ آپ کے ساتھ گزارا ہوگا، ایک بڑی عظیم نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہوئے ایام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صرف ایمان لانے کی وجہ سے صحابہ کرام کا وہ مقام اور مرتبہ ہوا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو بہت سارے لوگ لے کر آئے، آپ کے بعد بھی بہت سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، آج بھی لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، وہی تعلیمات، وہی سب کچھ، لیکن صحابہ کا جو مقام اور مرتبہ جو بنا وہ آپ کی معیت کی بنیاد پر، آپ کی رفاقت کی بنیاد پر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کئی مرتبہ کئی جگہوں پر تعارف کراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا حوالہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے تعلق سے حوالہ دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے تعارف کرایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پر فخر کیا کرتے تھے۔ احادیث کی کتابیں آپ پڑھیں تو اس میں ایک جملہ ملے گا، صحیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 3 سال رہا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ نعمت کتنی بڑی، اس نعمت کا احساس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب کوئی تابعی کسی صحابی سے ملاقات کرتے تو ان کو مبارکبادی پیش کرتے تھے، مبارکبادی پیش کرتے کہ آپ قابل مبارک ہیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی۔ چنانچہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ طوبی لک صحبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبایعتہ تحت الشجرہ، کہا کہ آپ قابل مبارکباد ہیں، آپ خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی اور درخت کے نیچے بیعت کرنے کا موقع ملا، قابل مبارکباد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے، تابعین بھی اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مرض وفات پر ہیں، آخری لمحات میں ہیں، لوگ آ رہے ہیں آپ کو تسلی دے رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ کر جا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ کر جا رہا ہے، کوئی کسی بات کی تسلی دے رہا ہے، کوئی کسی بات کی تسلی دے رہا ہے۔ انہی میں سے ایک شخص آئے اور کہا اے عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں، لقد صحبك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنت صحبته، کہا کہ اے عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور اس صحبت کا جو حق تھا آپ نے اس کو ادا کیا، ثم فارقته وهو عنك راض، کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے، خوش تھے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کامیاب ہو جاؤ۔ بہت ساری باتیں آئی تھیں، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آئیں، لیکن اس طرح سے جو ہے ایک شخص نے آپ کو دلاسا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر لمحہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیا کرتے، پسند فرماتے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، صحابہ کرام اپنے آپ کو آپ کے ساتھ میں رکھنے کو پسند فرماتے۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا جب حکم ملا تو اس خبر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت ملی، حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور جانتے ہیں کہ ہجرت کا جو سفر تھا بڑا ہی خطرناک، ہتھیلی پر جان رکھ کر نکلنا تھا، کیونکہ دشمن چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، ہر طرف موت ہی موت تھی۔ دشمن اس طرح سے جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا، آپ کے گھر کے باہر دشمن قطار میں تھے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میری گزارش ہے آپ سے کہ اس سفر میں آپ کا رفیق سفر بننا چاہتا ہوں، اس سفر میں آپ کی رفاقت کا حق مجھے نصیب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، آپ ہی میرے رفیق سفر رہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مشکل سے مشکل حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیا کرتے تھے، پسند فرماتے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو اللہ رب العالمین نے اور اونچا کیا صرف اسی صحبت کی بنیاد پر۔ اور قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صاحب کا تو یہ جو مقام اور مرتبہ ملا صحابہ کو، یہ صحبت کی بنیاد پر ملا ہے۔ ان کے جو اعمال جو اونچے ہوئے، ان کے مقام جو مرتبے ان کے جو بلند ہوئے، یہ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی اور رفاقت کی بنیاد پر ہوئے۔ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تسبوا صحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا، کہا کہ میرے صحابہ کرام کو گالیاں مت دو، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر میں سونا خرچ کرو گے میرے صحابہ کے مقابلے میں ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایک عظیم نعمت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو اسی طرح سے جانا۔ اب وہ تو خوش نصیب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو دیکھا، آپ کے ساتھ میں رہے، اپنے ایام آپ کے ساتھ میں گزارے، ان کی زندگیوں میں برکت آئی، ان کے مال اور دولت میں برکت آئی، ان کی اولادوں میں برکت آئی، ان کی نسلوں میں برکت آئی، ساری چیزیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان میری اور آپ کی بھی خواہش ہونی چاہیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کیسے پا سکتا ہوں۔ یہی بتانا آج کے اس خطبے میں مقصود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے جو کہ ایام کچھ دنوں کے بعد میرے اور آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بہت بڑی نعمت، دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر، لیکن میں اور آپ اس کو اس دنیا کے اندر پا نہیں سکتے، کیونکہ زمانہ طویل ہو چکا ہے، زمانہ گزر چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں، رفاقت ناممکن ہے۔ لیکن ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ دروازہ ہے جنت۔ جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پائی جا سکتی ہے، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پائی جا سکتی ہے، وہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو دنیا میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہوئی اور جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہوئی۔ ایسے کون سے اعمال ہیں جس کی بنیاد پر میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ سکتے ہیں، معیت میں رہ سکتے ہیں؟ ایسے اعمال بتلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے، ان کے لیے دروازہ کھلا کہ وہ عمل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنت کے اندر پائے۔ بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کے دل میں اس بات کی طلب جاگ جانی چاہیے کہ ایسے کون سے عمل ہیں جن کو کر کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، وہ رفاقت
جس کے لیے صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ نچھاور کر دیا، اپنی جانیں قربان کر دی، ایک اشارے پر اپنی جانوں کو لٹا دیا. اس معیت کے بارے میں میری اور آپ کی طرف ہونی چاہیے. ایسے بہت سارے اعمال جن کو کر کے میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پا سکتے ہیں. جب ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور جب ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے ایسے کون سے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کریں، سب سے پہلا عمل جو بنیادی عمل ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے. بس کافی ہے، محبت کافی. کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں؟ سب کو محبت ہے، لیکن محبت حقیقی معنوں میں محبت ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انسان کی نجات کا ذریعہ ہے. انسان نجات پائے گا آپ کی محبت میں، آپ کی محبت سے انسان نجات پائے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہے، قیامت کب قائم ہوگی؟ سوال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم غصہ آیا اور غصے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کے جواب میں پھر سوال کیا. بڑا پوچھتے ہو قیامت کے بارے میں، تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے بارے میں؟ ایسا سوال کرتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، ایسا جیسے بڑی تیاری کیا ہے تمہاری؟ اللہ کے رسول تیاری تو کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. کیا کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سن کر فرمایا کہ انت مع من احببت، پھر تو جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ میں رہو گے، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ میں ہو. راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے جتنی ہمیں خوشی ہوئی اس سے پہلے اتنی خوشی کبھی نہیں. اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتا ہوں، گرچہ کہ میرے اعمال ان جیسے نہیں لیکن میں محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی دلیل. محبت رکھنا چاہیے، جانتے ہیں بہت عمدہ چیز ہے. لیکن یہ دوسری چیز، دوسرا عمل جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اطاعت ہونی چاہیے. صرف محبت سے کام نہیں چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اطاعت ہونی چاہیے، آپ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر ہونی چاہیے. صرف محبت کر لینے سے کام نہیں ہوگا بلکہ اس محبت میں اطاعت لازم، اطاعت شرط. اگر محبت اطاعت کے بغیر ہو تو وہ صرف زبانی جمع خرچ، دعویٰ کھوکھلا ہے، دعویٰ اپنے مطابق نہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان محبت کا دعویٰ کرے اور اس کا عمل نبی کی سنت کے خلاف ہو، ایسا دعویٰ قابل قبول نہیں. اور ایسے ہی دعوے کے دن آنے والے اگلے مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پیدائش کو لے کر جو ایک خاص دن، ایک خاص طرح کی بدعت جو مومنوں نے، مسلمانوں نے، بعض نام نہاد مسلمانوں نے ایجاد کر رکھی ہے اور جس کی چپیٹ میں مسلمانوں کا اکثریتی طبقہ آ چکا ہے، یہ محبت نہیں. محبت اطاعت کا نام. اگر صرف محبت زبانی جمع خرچ سے انسان کا کام نکل جاتا، صرف محبت سے اگر کام ہو جاتا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ آپ کے چچا ابو طالب کو ہونا تھا. سب سے بڑا فائدہ نہیں کرتے تھے محبت، بے انتہا محبت کرتے. میں اور آپ تو ایسی محبت کر بھی نہیں سکتے. جو محبت آپ کے چچا ابو طالب نے کی ایسی محبت نہیں کر سکتے. کتنی محبت آپ کی رہتی زندگی میں کسی کی ہمت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھا سکے. آپ سے محبت تھی لیکن ایمان نہ لانے کے باوجود بھی شعیب ابی طالب نے 3 سال محصور رہے صرف آپ کی محبت.
کتنی محبت. اللہ اپنے بچے کو اگر کھلاتے تھے گودی میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ادھر سے آ جاتے تھے تو اپنے بچے کو نیچے رکھ کر آپ کو گودی میں اٹھاتے. کیا محبت تھی. اتنی محبت رہنے کے باوجود بھی ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر وہ محبت کام نہیں ہے. میں اور آپ سوچیں ہمارا تو کچھ بھی نہیں, وہ تو خاندان تھا, وہ تو خاندان تھا. میں اور آپ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے صرف یہ سوچتے ہیں کہ دل میں رکھ لینے سے کام چل جائے گا, ذرہ برابر بھی فائدہ ہونے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے اور محبت کا حقیقی مفہوم بھی آپ کی اطاعت. اس سے ہٹ کر محبت کا دوسرا معنی نہیں کیا جا سکتا. آپ کی محبت ہونی ہے, ہر چیز میں آپ کی محبت ہونی چاہیے, ہر چیز میں آپ کی اطاعت ہونی چاہیے. آپ کے طریقے کے مطابق میری زندگی کا پورا روٹین ہونا چاہیے. جیسے بتلایا آپ نے اس کے مطابق مجھے چلنا, تبھی جا کر یہ محبت مجھے اور آپ کو کام آئے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں, بے انتہا محبت کرتا ہوں. میں اپنی جان مال اپنے اہل و عیال سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کسی بھی چیز کی کوئی محبت میرے دل میں نہیں ہے, صرف میں آپ سے محبت کرتا ہوں. لیکن جب میں اپنے گھر میں جاتا ہوں, اپنے بیوی بچوں میں رہتا ہوں, ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہوں, کھیلتا ہوں, اور اسی دوران جب مجھے آپ کی یاد آ جاتی ہے میں فوراً ان سب کو چھوڑ دیتا ہوں اور چھوڑ کر فوراً آپ کی خدمت میں آتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں. آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے سکون مل جاتا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے آپ کو جب میں دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہوں. لیکن بے چینی مجھے اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا, میرا بھی انتقال ہو جائے گا, آپ بھی اس دنیا میں نہیں ہوں گے, میں بھی نہیں ہوں گا. جنت میں اگر میں گیا بھی, صحابی کہتے ہیں کہ اگر میں جنت میں گیا بھی تو میں نیچے مقام میں رہوں گا, نیچے. آپ نبی ہاں اونچے مقام پر رہیں گے اور میں جب آپ کو دیکھنا چاہوں گا میرا دل بے چین ہوگا, تو یہ سوچ کر میں ابھی گھبرا جاتا ہوں کہ اس وقت میں آپ کو کیسے دیکھوں گا. اللہ تصور کریں, دنیا میں تو ملی ہے وہ چیز, لیکن دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا سوچ رہے ہیں, جبکہ جنتی رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اگر میں جنت میں گیا بھی, تم یقین کے ساتھ نہیں کہتے. ہمارا معاملہ الگ ہے. کیا کہا جائے, ہمارے معاملے بہت الگ ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اعمال کو لے کر بھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوتے تھے. آج ہم اپنے اعمال کو لے کر فتنوں میں مبتلا ہو گئے. فتنے ہی فتنوں میں ہی زندگی بسر فتنوں میں ہو رہی ہے. دن رات پڑھنے والا نماز, نہ پڑھنے والا نماز, سب فتنے میں, سب فتنے پھیلا رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ سوچ کر پریشان ہوتا. اس کے بعد سورہ النساء کی آیت نازل ہوئی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما کر ان صحابی کو تسلی دی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, اطاعت فرمانے خدا فرمانے رسول کے مطابق زندگی بسر ہوگی, تو وہ عام آدمی نہیں ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, وہ ان لوگوں کے ساتھ میں ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. اس دنیا میں سب سے بڑا انعام کون سا ہے معلوم ہے؟ اس دنیا میں سب سے بڑا انعام نبوت کا ملنا ہے. اس سے بڑا انعام نہیں کہ کوئی نبی بنا دیا جائے, اس سے بڑا انعام نہیں. اس کے بعد انعام ہے صحابی ہونا, اس کے بعد انعام ہے شہادت پانا, اس کے بعد انعام ہے کہ سماج میں اللہ رب العالمین زندگی میں رہتے ہوئے ساتھی کو بنا دیا جائے, انعام. اور ایسے ہی انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ کل قیامت کے دن وہ بندے ہوں گے جو اللہ
فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کے ساتھ میں، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ میں، والصالحین، نیکوکاروں کے ساتھ میں ہو۔ اور یہ بہترین دوست ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ بہترین دوست ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ویسے لوگوں کے ساتھ میں۔ ہماری محبتوں کے جو ہے وہ ہم ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن میں انسان ایک صحیح اور نیک انسان کو دیکھنا بھی پسند نہ کرے، ہماری محبتیں ان کے لیے، ہمارا رول ماڈل کوئی اور بنا ہوتا ہے، ہمارے دل کسی اور کے لیے دھڑکتے ہیں، ہم کسی کی محبت میں آ کر اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکالتے ہیں جو الفاظ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، ایسے ایسے الفاظ، ایک لڑکی ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے، ایسے ایسے الفاظ۔ یہ الفاظ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے صحابہ کرام ایسی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتے، کیا کہا، میں آپ سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میرے نزدیک کچھ بھی نہیں، صرف آپ کی محبت ہے، میرے اہل و عیال بھی نہیں، میرے بیوی بچے بھی نہیں، میرا مال بھی نہیں، میری دولت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف آپ۔ جب یہ محبت ہوگی تو پھر انعام بھی اتنا ہی بڑا ملے گا جنت میں نبیوں کے ساتھ۔ چاہے دنیا کے کسی بھی ادوار میں آپ پیدا ہوئے، کسی بھی دور میں آپ پیدا ہوئے ہو، یہ ایک کام کر لو نبیوں کا ساتھ ملنے والا ہے، شہداء کا ساتھ ملنے والا ہے۔ اور یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، شہید شہداء جو ہیں یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ان کو بلائے گا، ان کے لیے خاص اسٹیج لگائے جائیں گے، اللہ ان کو بتلائے گا ساری کائنات کے سامنے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی گردنوں کو قلم کروا دیا، یہ معمولی لوگ نہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ میں جو ہے جنت میں اونچا مقام ملے گا، ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہنا ملے گا۔ تو پہلی چیز محبت، دوسری چیز اطاعت، اطاعت رسول، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول، یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ اور تیسری چیز، یہ تو بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے، محبت کرنا بھی آسان، اطاعت کرنا تو اس سے بھی زیادہ آسان۔ اور ایک تیسری چیز، تیسرا عمل وہ یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا۔ کہاں؟ جنت کے اندر۔ کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرو۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، ہر وقت آپ کی خدمت پہ رہتے تھے، رات میں بھی آپ کی خدمت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ رات میں جاگتے تہجد کے لیے آپ سے پہلے جاگ جاتے، آپ کے وضو کے پانی کا انتظام کیا کرتے تھے، ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہتے۔ ایک مرتبہ تہجد میں اٹھنے کے بعد وضو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پانی دیا گیا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے ربیعہ مانگو، اللہ تمہاری مراد پوری کرے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، دنیا میں جیسے مجھے آپ کی رفاقت ملی، جنت میں بھی میں آپ کی رفاقت ویسے ہی چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ مانگو، دوسرا کچھ مانگو، کہا کہ نہیں اللہ کے رسول یہی چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے، دنیا کے اندر جس طرح سے ملی ہے آخرت میں جنت میں بھی مجھے اسی طرح سے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرو، کثرت سجود سے میری مدد کرو، کثرت سجود یعنی کثرت نوافل کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں میری رفاقت نصیب کرے گا۔ آسان عمل ہے نا، کوئی خرچ نہیں، کوئی خرچ نہیں، لیکن نوافل کا اہتمام کون کرے گا؟ جو فرائض کی پابندی کرے گا وہی تو۔ ہمارے تو فرائض پورے نہیں، مسجد خالی، مسجد خالی، لوگ نماز 5 وقت سے اس قدر دور ہیں کہ وہ نمازیں اگر پوری ہو جائیں تو انسان کے اندر سدھار آ جائے، نوافل تو بہت دور کی بات۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ فرائض کی پابندی کرتے ہیں اکثریت الا ماشاءاللہ اکثریت سنت کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ نماز پڑھتے ہی مسجد کے بعد، نماز پڑھتے ہی مسجد کے بعد، سنت کا اہتمام نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نوافل کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ تہجد کا اہتمام کریں، اشراق کا اہتمام کریں،
سنن کے علاوہ نوافل ہر وقت میں پڑھے جا سکتے ہیں سوائے عصر کے بعد، اس کا اہتمام کریں، رات میں جاگیں، اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں، کیونکہ یہ عبادت اللہ کے قریب کرنے والی رأس العبادت، اس کے ذریعے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پا سکتے ہیں۔ بہترین ذریعہ اور بہترین عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت، اور اسی طرح سے کثرت سجود یعنی نوافل کا اہتمام کر کے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سارے اعمال، ایسا یہ ایک عمل ہے کہ درود شریف، درود پڑھنا زیادہ سے زیادہ، اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس میں 2 لڑکیاں ہیں، ان 2 لڑکیوں کی جو انسان پرورش کرتا ہے، ان کی پرداخت کرتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اپنی جو ہے دیکھ ریکھ میں ان کی جو ہے ان کو سمجھاتا ہے، ان کے تعلق سے آنے والی جتنی بھی تکلیفیں ان کو برداشت کرتا ہے، وہ جوان ہوتے ہیں ان کی شادیاں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص میری رفاقت کا حقدار ہے۔ کیا بہترین عمل ہے۔ یتیم کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو یتیم کی کفالت کرے گا جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے ہوگا، اشارہ کر کے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا عمل ہے، چھوٹا سا عمل لیکن اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ یہ کرنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ایک آخری چیز کیا جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے دعا کرنا اللہ سے مانگنا کہ اللہ دنیا میں تو نصیب نہیں ہو، جنت میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت نصیب فرما، یہ دعا کرنا صحابہ نے کی۔ یہ دعا ایک مرتبہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے، زور زور سے پڑھ رہے، تلاوت کر رہے۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مانگو اللہ سے، اللہ تمہاری مراد پوری کرے۔ انہوں نے دعا کی۔ وہاں سے ہٹنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ شخص قرآن کو اسی طرح سے پڑھے جس طرح سے قرآن نازل ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پڑھے۔ خوشخبری تھی ہے، تعریف تھی ہے، چلے گئے، رات ہو گئی، صبح ہوتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ پہنچ کر سب سے پہلے خوشخبری سنائی، کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ایسا کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قرآن ویسے ہی پڑھے جیسا نازل ہوا ہے تو آپ کی طرح پڑھے۔ پہلی بات ہوگی، اس کے بعد اپنے کام کی بات پوچھی۔ اپنے کام کی بات کیا پوچھی؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے دعا کرنے کے لیے کہا تو آپ نے کیا دعا کی؟ یہ جاننا تھا کیا کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ سے دعا کے لیے کہا، آپ نے دعا کیا کی وہ مجھے بتائیں۔ کہا کہ میں نے دعا کی، اے اللہ مجھے کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتوں سے نواز، کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتوں سے نواز، اور خلد بری میں مجھے آپ کی رفاقت نصیب کر۔ صحابہ کرام ایسی دعائیں کیا کرتے تھے، ایسی انمول دعائیں جو کہ قبول ہوتی تھی۔ ایسے اوقات میں بھی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو تو اس کی طلب ہونی چاہیے، مجھے اور آپ کے، میرے اور آپ کے دل میں جو ایمان ہے اس ایمان کے اندر یہ طلب ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مجھے نصیب۔ محترم حاضرین، کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حقیقی معنی میں ہونی چاہیے، آپ کے ہر فرمان سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا احادیث پڑھنے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے کتنے شفیق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، اس کے بدلے میں میں اور آپ ہمارے نبی سے کتنا محبت کرتے ہیں۔ اس بات کا احساس ہوگا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے جب آپ اس بات کو
درد دل سے پڑھیں گے اور سنیں گے کہ ہمارے نبی میرے اور آپ کے لیے روتے تھے، میرے اور آپ کے لیے آنسو بہاتے تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے، میری اور آپ کی نجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ اس کے نتیجے میں مجھے آپ سے کیسی محبت ہونی چاہیے؟ واللہ بڑی بے روحی ہے، بڑی بے روحی کا معاملہ کر رہے ہیں ہم اپنے نبی کے ساتھ۔ اپنے نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جگانے کی ضرورت ہے۔ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، 4 نعرے لگانے سے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ محبت کا حق ادا ہو گیا، 4 جلوس نکالنے سے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ محبت کا حق ادا ہو گیا، 4 جھنڈے گھروں پر لگانے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ محبت کا حق ادا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، چہروں پر داڑیاں سجانے سے، ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے سے، حسن اخلاق سے، اچھے کردار سے نبوی کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے حقیقی محبت، کیونکہ جو انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے وہ محبت اگر اطاعت سے خالی ہے تو محبت نہیں سمجھا جاتا اس کو، اور نبی کی محبت اگر اطاعت سے خالی ہے وہ محبت کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اور اکثر مسلمان اس زبانی جمع خرچ میں ملوث ہیں۔ محترم حاضرین، خلاصے کے طور پر اگر میں کہوں، بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، اور یہ محبت اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہونی چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ زندگی میں کوئی بدلاؤ ہمارا اس محبت سے آنے والا نہیں ہے، اور نہ کل قیامت کے دن اس کا مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ ہوگا۔ لہذا محبت اطاعت کے ساتھ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہ، دین اسلام پر زندہ رہ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد